ایک کشتی کے اندر کچھ مسافر جا رہے تھے۔ اچانک سمندر کے بیچوں بیچ آ کے سمندری طوفان آ گیا اور کشتی ہچکولے کھانے لگی۔ اب ان مسافروں میں یہ طے پایا گیا کہ جس کا سامان زیادہ ہے وہ اپنا سامان سمندر میں پھینک دے۔ اس کشتی کے اندر ایک غریب مسافر بھی سوار تھا۔ اب وہ غریب مسافر یہ کہنے لگا کہ یہ کیسا انصاف ہے کہ جس کا سامان زیادہ ہو اس کا سامان سمندر میں پھینک دیا جائے۔ اس غریب مسافر نے اپنے خلاف ہونے والی ناانصافی کے خلاف آواز بلند کی تو دوسرے مسافروں نے اس کے سامان کے ساتھ اس کو بھی سمندر کے اندر پھینک دیا۔ اب وہ اتنے بڑے سمندر میں بے رحم موجوں کے ساتھ تیرتا ہوا سمندر کے ساحل پر پہنچ گیا، اور جب سمندر سے نکل کر وہ خشکی پر گیا اسے ہر طرف جنگل اور بیابان ہی نظر آئے۔ اس نے اپنے پاس ادھر ادھر بہت دیکھا کہ یہاں شاید کوئی موجود ہو، لیکن اسے وہاں کوئی بھی نظر نہ آیا۔ پھر اس نے وہاں رہنے پر ہی اکتفا کر لیا اور سمندر کے کنارے پر ایک جھونپڑی بنائی اور اس جھونپڑی میں رہنا شروع کر دیا۔ وہ اس جھونپڑی میں کافی سکون سے رہ رہا تھا کہ ایک دن وہ شکار پہ نکلا ہوا تھا اور واپسی پر آیا۔ اس نے کیا دیکھا کہ اس کی جھونپڑی کو آگ لگ گئی ہے اور وہ جل کر راکھ ہو گئی۔ تو وہ شخص لیٹ گیا اور اپنی قسمت پہ رونے لگا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شکوہ کرنے لگا کہ اے میرے مالک، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں؟ اپنے رب سے شکایت کرنے لگا کہ پہلے سمندر میں طوفان آیا، پھر میرے سامان کو سمندر میں پھینک دیا گیا اور پھر سامان کے ساتھ مجھے بھی پھینک دیا گیا، اور میں بڑی مشکل سے کنارے پر پہنچا اور یہاں جب جھونپڑی میں سکون سے رہنے لگا پھر اس جھونپڑی کو بھی آگ لگ گئی۔ وہ شخص مرنے کے لیے لیٹ گیا۔ وہ جو جھونپڑی جل رہی تھی کہ کچھ لوگ اس جھونپڑی کا دھواں دیکھ کر وہاں آ نکلے اور وہ شخص وہاں لیٹا ہوا تھا، اور ان مسافروں نے اس شخص سے اس کے بارے میں پوچھا کہ وہ یہاں کیسے پہنچا اور وہ کیوں رو رہا ہے۔ تو اس نے ان لوگوں کو اپنی ساری کہانی بتائی۔ انہوں نے بتایا کہ جس کشتی کی تم بات کر رہے ہو وہ سمندر میں اپنے مسافروں سمیت ڈوب گئی تھی، اور جو تمہاری جھونپڑی جل گئی ہے جس پر تم رو رہے ہو، اس دھوئیں کو دیکھ کے ہمیں ایسے لگا کہ یہاں شاید کوئی موجود ہے جس کی وجہ سے ہم یہاں آ نکلے۔ اب تم ہمارے ساتھ اپنی منزل پر جا سکتے ہو۔ یہ سن کر وہ شخص سجدے میں گر گیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگا اور کہنے لگا، اے اللہ تو کتنا مہربان ہے، تو کیسے کیسے اپنے بندوں کے امتحان لیتا ہے۔ بعض دفعہ انسان سوچتا ہے کہ اس کے ساتھ شاید غلط ہو رہا ہے، لیکن اسے نہیں پتا کہ اس کا رب اس کے لیے کیا سوچتا ہے۔ انسان کو ہمیشہ اپنے رب کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ انسان کو اس بات کی سمجھ آئے یا نہ آئے۔